کہ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کا 5واں حصہ جو کہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی ہے جو کہ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر امیگرنٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 1/3 امیگرنٹس ہیں جو ٹرک چلاتے ہیں. مگر ایک ڈیٹا جب آج یہ نیشنل پوسٹ نے ہی اپنا ایک آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ریسنٹلی آپ کو بتائیے امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے امریکہ میں ٹرک چلاتے ہوئے ہائی وے کے اوپر یو ٹرن لے لیا تھا اور ایک فیملی کے 3 افراد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو امریکہ نے امیجیٹلی قانون میں تبدیلی کر دی. انہوں نے قانون میں تبدیلی کیا کی ہے کہ اینی بڈی ہو ڈرائیوز دا ٹرک نمبر 1 اس کو انگریزی آنی بہت ضروری ہے. اگر اس کو انگریزی نہیں آئے گی تو اس کو وہ ٹرک نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. تو امریکن حکام نے فوری طور پر رد عمل دیا. جیسے وہ جس ڈرائیور کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے یو ٹرن لیا تھا ہرجندر سنگھ 3 الزامات اس کے اوپر لگے تھے. یعنی اس نے گاڑی چلاتے ہوئے 3 لوگوں کی موت کا باعث بنا, غیر ارادی قتل اس نے کیا, اور اسی ہفتے جب یہ ہوا ٹرک ڈرائیور کی وجہ سے اس کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے تو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو انہوں نے کمرشل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے تمام ورک ویزوں کے اجرا کو روک دیا کہ انٹرنیشنلی آپ ورک ویزا کے اوپر ٹرکرز کو آپ کے امریکہ میں نہیں لے کے آ سکتے. یعنی فار دا سیکورٹی آف امریکنز نمبر 1. اور نمبر 2 جو انہوں نے ایک اور کی تھی کہ اگر کمرشل ٹرکنگ کا ہے تو ایک اور کارروائی انہوں نے کہا تھا, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر دستخط کیے تھے. یعنی اگر کوئی شخص کمرشل ٹرک چلاتا ہے تو تب کمرشل ٹرک چلا سکتا ہے اگر اس کو انگریزی آئے. اگر اس کو انگریزی نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی انگریزی زبان کا آنا, اپنی بات کو ایکسپلین کرنا مسٹ ہے. مگر اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں جو لوگ انگریزی نہیں سمجھ سکیں گے ان کو انہوں نے روڈ سے ہٹا دیا, ان کے ڈرائیور لائسنس لے لیے گئے. دے کی ناٹ ڈرائیو اینی کمرشل ٹرک. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ ریاستیں جو ریاستیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر عمل نہیں کریں گی ہم ان ریاستوں کی ان اسٹیٹس کی فنڈنگ روک دیں گے. یعنی ایک ایکسیڈنٹ جس کی وجہ سے 3 اموات ہوئی تھیں اس نے اتنا بڑا امپیکٹ کیا کہ ٹرکوں کے لیے انٹرنیشنل جو ویزا تھے پرمٹس تمام کے تمام منسوخ کر دیے مارکو روبیو نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر کہ کسی بھی کمرشل ٹرک ڈرائیور کے لیے فل فلیش انگریزی آنا بہت ضروری ہے. جس کو انگریزی نہیں آئی وہ کمرشل ٹرک نہیں چلا سکتا. بہرحال مگر اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو اب کینیڈا میں آج نیشنل پوسٹ نے جو تجزیہ کیا میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی. اس نے کہا ہے کہ ایسا موقع بھی تھا کہ 11 لوگوں کو زخمی بھی کیا, لوگوں کی اموات بھی ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک ٹیم جو تھی اس پوری کی پوری ٹیم کے 11 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بہت سے لوگوں کی زندگیاں ہی آلٹر ہو گئی تھیں. وہاں پہ ہم سٹے بھی لے لیتے ہیں, ہم ہیومینٹی کی گراؤنڈ پہ وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. مگر جو نیشنل پوسٹ نے آج اپنا ایک آرٹیکل پبلش کیا اس آرٹیکل کے بیچ میں یہی دیا ہوا ہے کہ کتنے ٹرک ڈرائیور ہیں اور موسٹ آف دیم جتنا, دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, دس از این آرٹیکل ان دا نیشنل پوسٹ. انہوں نے کہا ہے 2018 میں ایک کینیڈین جو کہ اس کو سٹیزن شپ بھی نہیں ملی ہوئی تھی اور ایک ثانیہ یہ برونکو جونیئر جو ہاکی ٹیم تھی 16 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کا لڑکے کا نام تھا جسکیرت سنگھ سدھو. سسکیچون کے ہائی وے پہ سٹاپ سائن پہ یہ نہیں رکتا اور پھر اس کی اس بس سے اس کا ٹکر ہو جاتی ہے. 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ٹرک چوک کے بیچ میں دوڑا رہا تھا جہاں اس کا سٹاپ سائن پہ کھڑا ہونا بہت ضروری تھا. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اتنا بڑا سسکیچون کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ہماری یوتھ کے 16 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بہت سے بچوں کی لائف آلٹر ہو گئی تھی, تو گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن این ایکشن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. ایک اور کہتے ہیں بے شک کچھ ایک تربیتی بہتریاں ضرور کی تھی. برونکو سانحہ جو تھا نا اس میں لائسنسنگ نظام مینڈیٹری جو لیول ٹریننگ تھی, مینڈیٹری لیول ٹریننگ یعنی اتنے گھنٹے کے بعد جیسے ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں آپ ایکسپیرینس آن ہینڈس لیتے ہیں تو وہ لازمی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مینڈیٹری لیول ٹریننگ.
100 گھنٹے کی تربیت لازمی تھی. آپ نے ٹرک سیکھ لیا, اس کے بعد 100 گھنٹے آپ کسی کی کمپنی کے بیچ میں ٹرک چلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ روڈ کے اوپر آ جا سکتے ہیں. اب یہ جو جسکیرت سنگھ سدھو تھا, جو ابھی سٹیزن بھی نہیں ہوا تھا, آئی بلیو ہی واز آن پی آر, اور سٹیزن بھی نہیں ہوا تھا, اس لڑکے نے جو غلطی کی, اس کا جو مینڈیٹری جو لیول ٹریننگ تھی وہ نہیں اس نے کی ہوئی تھی. بہرحال اب انہوں نے مختلف اقدامات کیے. 2021 میں غیر ملکی لائسنسوں پر جہاں باہمی اعتراف نہ ہو, غیر رہائشی ڈرائیوروں کی ڈرائیونگ پر بھی پابندی لگا دی. یعنی اگر آپ امیگرینٹ ہیں, آپ سٹیزن ہیں, تب آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. بہرحال کینیڈین وہ کہتے ہیں اب ایک پیٹرن کو, نیشنل پوسٹ نے بنیادی طور پر اس آرٹیکل میں پیٹرن کا ذکر کیا ہے. جتنے ایکسیڈنٹس انہوں نے رپورٹ کیے ہیں اس میں سردار کمیونٹی کے ڈرائیورز کا ذکر کیا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں مگر اونٹیریو نے ابھی بھی ڈیٹا پر مبنی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں دیا. البرٹا کے ڈیٹا بیس میں کچھ جو فگرز ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس پر البرٹا نے کیا کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر بھی آپ کا ایک پارٹ ڈال دیا ہے. یہ دیکھو, دیر از اے ڈسٹنکٹ پیٹرن آف ٹرک کریشز ان کینیڈا. مور اینڈ مور 18 ویلرز سیم ٹو بی پلنگ illegal U-turns, running stop signs and plowing into the construction queues. ٹھیک, تو دس از آل واٹ اٹ از. اب اس کے لیے آج کا یہ دس آرٹیکل از این آئی اوپنر. وہ کہتے ہیں کہ حفاظتی خلاف ورزیوں, ٹریفک جرائم میں عدم تناسب جو ہے وہ عدم تناسب پایا جاتا ہے. کینیڈا میں پیدا ہونے والے ٹرک ڈرائیورز بھی وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ایون یور کینیڈین بورن, تب بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مگر نامعلوم پس منظر کے ڈرائیوروں کی بہت ساری غلطیاں بھی ہیں. جو باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. آن لائن نیٹ ورکس اسکلڈ ٹرکرز کینیڈا دکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ برصغیر کی اصل ڈرائیورز 2016 میں کینیڈا کے ٹرکوں کا تقریباً 5واں حصہ, یعنی پاکستان انڈیا سے نارملی اس وقت نیشنل پوسٹ نے جتنے ڈرائیورز کا ذکر کیا یہ موسٹلی انڈیا سے ان کا تعلق ہے. تو پورے ٹرک ڈرائیورز ہیں, ان میں سے 1/5 آر فرام, اور اگر ہم ایز اے ہول امیگرینٹس کا ذکر کریں تو جو تھرڈ پارٹ ہے وہ امیگرینٹس ڈرائیور ہیں, مگر بر صغیر کے بے انتہا ڈرائیورز ہیں. اونٹیریو میں 2016 میں سربجیت سنگھ متھارو نے اب دیکھیے گا غلطیاں ان کی کیا انہوں نے بتائی ہیں. کہتے ہیں سربجیت متھارو نے 2 گھنٹے کی نیند, اس نے جو لاگ بک رکھی ہوئی تھی, لاگ بک بھی اس کی جعلی تھی. ہائی وے 400 پر 11 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایک تو ٹرک چلانے کے لیے آپ کو نیند پورا کرنا, آپ کی لاگ بک کا ہونا, اس کی لاگ بک بھی غلط تھی, اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہائی وے 400 کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا, 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو متھارو تھے ان کو 8 سال کی قید ہوئی. متھارو کینیڈین سٹیزن ہیں, انسانی ہمدردی اور بحالی کی بنیاد پر اب اپیل کر رہے ہیں, مگر گورنمنٹ ان کو ملک سے نکالنا چاہ رہی ہے, مگر وہ ملک سے نکلنے کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک اور ایکسیڈنٹ ہائی وے 401 2017 میں متھارو کے حادثے کے 1 سال کے بعد ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیور بلجندر سنگھ, وہ بھی کینیڈین سٹیزن ہیں, انہوں نے تعمیراتی زون میں رکی ہوئی گاڑیوں کی قطار میں گھس کر 4 بندوں کو ٹکر ماری, جس میں 2 تو بالکل دو کزنز تھے, اور پھر وہ کہتے ہیں خاندانی جو گولف ٹورنامنٹ کو جا رہے تھے. سنگھ نے 3 سال تک کارروائی لٹکائے رکھی. آخرکار اس نے 3 سال تک, تو اس کے وکیلوں نے کیس کو لٹکاتے رہے. 3 سال کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کیا. اس کو صرف 3 سال کی سزا ملی, حالانکہ 4 بندوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, جس میں 2 ایک ہی گھر کے بچے تھے. ان کے وکیل نے تو امیگریشن ڈسکاؤنٹ تک مانگا, اور تب سے ابھی اس کو جو یہ شخص بھی ہے 2017 کا, اس گردیپ سنگھ دھالیوال, مسٹر دھالیوال کو بھی ظاہر ہے ملک سے نکالنے کا کہا گیا, مگر ان کے وکیل یہ جنگ لڑ رہے ہیں. 2024 میں بلوندر دھالیوال, اس نے بھی 401 کے اوپر الٹی سمت کے اوپر اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹرک چلا رہے تھے. ایک اور ڈرائیور رویندر رائے, اس نے ہائی وے 11 پر شراب پینے کے بعد اس نے ٹرک چلانا شروع کر دیا تھا. بہرحال اس سال جو ہے وہ کہتے ہیں جگمیت کو یہ کہانی اب مانوس لگتی ہے, اور
وہ کہتے ہیں گاڑیاں جو سائڈ کے اوپر رکی ہوئی تھی وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھ نکلا، 4 افراد کی جان لی اور بغیر قانونی اجازت ڈرائیونگ کرنے پر 10 سال کی اس کو قید ہوئی۔ یہ ہائی وے پر یہ واقعہ پیش آیا، اور مونٹریال 2022 میں مونٹریال کے جنوب میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، 10 لوگ زخمی ہوئے، ایک 11 سال کا لڑکا، 42 ایئرز کی عورت، ان 2 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ ٹرک جو تھا وہ کنسٹرکشن زون کی سائڈ کے اوپر آ کے لگا، اور اس کے بھی ڈرائیور بلجندر سنگھ امریکہ دوڑ گئے تھے۔ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا، ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد زخمی ہوئے، مگر یہ شخص دوڑ گیا، الٹیمیٹلی کئی مہینوں کے بعد ایکسٹراڈائٹ ہو کے یہ کینیڈا میں آ بھی گیا، مگر یہ ابھی پچھلے مہینے اس کو کینیڈا لے کر کے آیا گیا۔ ایک اور شخص ہے ہرجوت، 2023 میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر یہ یہاں پہ آیا تھا، ٹرکر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور کیوبیک کے ایک قصبے کے چوک سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بغیر رکے گزر گیا۔ اگین سٹاپ سائن کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور اسے لازمی طور پر رکنا چاہیے تھا، ویڈیو کال پر تھا، خاندانی گاڑی سے ٹکر مار دی، والدین کی گاڑی جو پیرنٹس تھے وہ گاڑی سے باہر جا گرے، اور پورا خاندان شدید زخمی ہوا۔ اچھا، اب آپ امیجن کیجئے گا کہ یہ شخص جو تھا فون کے اوپر تھا، اس نے ٹکر ماری، پیرنٹس گاڑی سے نکل گئے، ساروں کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں، ان کی زندگیاں بدل گئی، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیو courtesy ٹو اسٹاپ اینڈ کال 911۔ اس کو آگے جا کے پکڑ لیا تھا، پولیس نے 12 کلومیٹر بعد اس لڑکے کو پکڑا تھا، اور اس نے پھر جھوٹ بول دیا کہ نہیں میں 911 کو کال کر دیا تھا، 911 کو کال کر دیا تھا، بٹ یو would have stopped there۔ ایک اور گگن پریت سنگھ، انہوں نے سسکیچوئن میں، انہوں نے بھی کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہاں سے وہ جائے وقوع سے بھاگ گیا۔ کیلگری میں، سسکیچوئن میں ایکسیڈنٹ ہوا، کیلگری میں جا کے اس کو پکڑا گیا۔ البرٹا میں بھی ایک چھوٹی سی بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی جب بجری کے ٹرک نے اسکول بس کو ٹکر ماری تھی۔ اس کو چلا رہے تھے سکھدیپ دیول، کہتے ہیں سکھدیپ دیول کو پتہ تھا کہ اس کے بریک درست نہیں ہیں، اس کے ٹرک کے بریک کام نہیں کرتے، بٹ سٹل اس نے اس ٹرک کو ریپیئر کرنے کی بجائے، اس کے بریکس کو ریپیئر کرنے کی بجائے سڑک کے اوپر نکل کے آ گیا، اور ایک چھوٹی سی بچی کی ڈیتھ کا باعث ملا۔ ایک اور ڈرائیور ہیں نودیپ سنگھ گاکھل، فروری میں انہوں نے بھی خطرناک ڈرائیونگ سے موت کا سبب بنا۔ نومبر کے ایک آمنے سامنے ہائی وے پر ٹکر لگی اور ایک البرٹن شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ شدان، اب یہاں پر میں جو میک لانگ سٹوری شارٹ کے کچھ ایک کمپنیوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ ایک کمپنیاں ہیں جن کے لائسنسز جو ہیں وہ انہوں نے منسوخ بھی کرے ہیں۔ جمعرات کو انٹیریو کی پروگریسو کنزرویٹو حکومت نے نئے مسودوں کا اعلان کیا، اور وزٹر ویزا رکھنے والوں کو کمرشل ڈرائیونگ لائسنسی کے لیے انہوں نے کہا کہ روک دینا چاہیے۔ جتنے وزٹر ڈرائیور ہیں وہ کمرشل ٹرک نہیں چلا سکتے۔ ٹریکٹر ٹریلر لائسنس کے درخواست گزاروں کے لیے 1 سال کا کینیڈین ڈرائیونگ کا جو تجربہ ہونا وہ بہت لازمی ہے۔ البرٹا نے 2019 میں میلٹ کا پروگرام اپنایا تھا، یعنی مینڈیٹری جو لرننگ پروگرام ہے اس کا کیا تھا۔ 2022 کے درمیان، 2017 سے 2022 کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ کمرشل ٹرک کلیمرز کی جو مالیت تھی وہ دگنا ہو گئی، ٹرکوں کی انشورنسیں بڑھ گئی، یعنی کلیمز کی تعداد 4000 سے بڑھ کے 7500، آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی۔ البرٹا میں تربیتی بدعنوانی بھی مسئلہ رہی ہے۔ اونٹیریو جو ہے وہ اپنا ڈیٹا ظاہر نہیں کر رہا کہ ٹریننگ کے دوران بہت سارے لوپ ہولز تھے، یعنی، اور آپ کو پتہ ہی ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے بھی ایک پروگرام کیا، ایک کوئی شخص اپنا پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں صاحب اس میں بھی بہت سارے فلاز مجھے نظر آئے، بے انتہا فلاز اس میں نظر آئے۔ بہرحال You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.